معزز صافی حضرات، آج کا اس پریس کانفرنس میں آپ کے سامنے مخاطب ہونے کا مقصد آپ سب دوستوں کے علم میں ہے کہ گرینڈ الائنس اور حکومت کے درمیان ڈی آر اے اور دیگر ایشوز پہ جو مسئلے مسائل چل رہے تھے، تقریباً پچھلے جنوری سے آج جون 5-6 مہینوں میں بارہا آل پارٹیز، جس میں عوامی نیشنل پارٹی، نیشنل پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی، پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ شامل ہے، جب گرینڈ الائنس اور حکومت کے درمیان معاملات بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچے تھے تو درمیان میں اس دھرتی کے ذمہ دار جماعتوں کی حیثیت سے آل پارٹیز نے اس پر پہلے اپنے درمیان نشست کی، مذاکرات کی، اس معاملے کے حل کے لیے بیٹھک کیا، پھر ساتھ ہی گرینڈ الائنس سے ہماری وقتاً فوقتاً بات چیت ہوئی، مذاکرات ہوئی، پھر ہم نے ان کو بھی جو ان کے مطالبات تھے اس کو ایک درمیانی سطح پہ لانے کے لیے ریکویسٹ کی۔ وہ ہمارے ساتھ بہت حد تک بہت نکات سے اس میں انہوں نے میانہ روی اختیار کی، پھر درمیان میں ہمارے توسط سے، اے پی سی کے توسط سے حکومت کے ساتھ پھر مذاکرات ہوئے۔ ابھی 6 مہینے گزر گئے، بدبختانہ جس طرح صوبے کے بالخصوص بالعموم پورے ملک کی سطح پہ، ہم سب پہ، پورے ملک پہ، خصوصاً پھر صوبے پہ انتہائی غیر سنجیدہ حکمران مسلط کیے گئے ہیں، جیلی حکمران مسلط کیے گئے ہیں، بدزبان حکمران مسلط کیے گئے، اعتبار اور بھروسے سے عاری حکمران مسلط کیے گئے ہیں۔ تو اس معاملے میں بھی ہماری کافی نشستوں کے باوجود، وعدے وہی حکمرانوں کی طرف سے کرنے کے باوجود، ایک قدم بھی بدبختانہ ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ دوستو، آج نیشنل پارٹی کے دفتر میں آل پارٹیز کے دوستوں کا گرینڈ الائنس کے ساتھ طویل مشاورت ہوئی، نشست ہوئی۔ ہم نے مناسب یہ سمجھا، خاص کر آل پارٹیز کے دوستوں نے، کہ جس طرح ناجائز اور ناروا حکمرانوں نے پورے ملک کو ظلم و جبر اور انتہائی تاریک راتوں کی طرف دھکیلا ہوا ہے، ابھی ان کی روش، ان کی بظاہر دیکھتے ہوئے ارادے ہمیں یہ محسوس ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ کل یہ گرینڈ الائنس کے دوستوں پہ جس طرح پہلے یہ بارہا چڑھ دوڑے ہیں، ابھی بھی ان کے ارادے ہے کہ یہ پھر چڑھ دوڑے گرینڈ الائنس کے دوستوں پہ۔ تو ہم نے کہا کہ کم از کم اس صورتحال میں آل پارٹیز کانفرنس کے سروں پہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یا کل خدا نخواستہ ان کے ارادوں سے بلوچستان میں ایک اور اعلان نہ کرے، جو ان کے ارادے ہے شب خون مارنے یہ جائیں گے، اسی طرح کی پروفیسرز کی پکڑ دکڑ ہوگی، ڈاکٹرز کی پکڑ دکڑ ہوگی، روڈوں پہ ان کا گھسیٹنا، مارنا، پیٹنا ہوگا، تو کل گرینڈ الائنس کے صفوں سے یا بلوچستان کے عوام کے صفوں سے خدا نخواستہ کوئی سوال اے پی سی پہ کوئی نہ اٹھائے کہ آپ نے کیوں کوئی کلیدی کردار ادا نہیں کیا، یا جو کردار آپ نے ادا کیا تھا واقعات سے پہلے آپ نے اس کو واضح کیوں نہیں کیا کہ کہاں تک مذاکرات ہوئے
اور کہاں یہ مذاکرات ناکام ہوئے. تو اس پر آج ہماری تفصیلی بات چیت ہوئی. سب سے پہلے تو آپ دوستوں کے سامنے ہم وہ تمام مراحل رکھیں گے جو حکومت کے ساتھ مذاکرات کے ہمارے ہوئے تھے. دوستو، جب گرینڈ الائنس کے ساتھیوں کو، اس کے ذمہ داران کو پکڑا گیا، گھسیٹا گیا، ان کے ساتھ مطلب اگر میں یہ کہوں کہ قتل سے بھی بڑھ کر جو رویہ ایک قیدی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اسے بھی بڑھ کر جب رویہ اپنایا گیا، درمیان میں ہم آ گئے. تو ہماری پہلی نشست ایم پی ہاسٹل میں فائنانس منسٹر اور ان کی ٹیم کے ساتھ بشمول گرینڈ الائنس کے دوستوں کے، اے پی سی کے دوستوں کے، ہمارا ان کے ساتھ نشست ہوا. اس نشست میں جو گرینڈ الائنس کے خاص کر ڈی آر اے اور دوسرے حوالوں سے جو مطالبات تھے، انہوں نے پورا اعداد و شمار رکھا. پنجاب کا حوالہ دیا، وفاق کا حوالہ دیا، سندھ کا حوالہ دیا، چونکہ بلوچستان میں مختلف جو سیکریٹریٹس ہیں ان کے حوالے دیے. تو اس بنیاد پہ جب ہماری بات ہوئی، ہم ایک نتیجے پہ ایک دوسرے کے ساتھ پہنچے، فائنانس منسٹر کے ساتھ، ان کی پوری ٹیم کے ساتھ. جب ہم ایک نتیجے پہ ایک دوسرے کے ساتھ پہنچے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ چونکہ اس کے فائنل اپروول جو ہے وہ سی ایم صاحب نے دینا ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں. ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل سی ایم صاحب کے ساتھ ہم نشست کریں گے، بیٹھتے ہیں. تو اس درمیان پھر انہوں نے ایک نشست گرینڈ الائنس بشمول اے پی سی کے دوستوں کے سی ایم سیکریٹریٹ میں ایک نشست رکھی. اس نشست میں بھی سی ایم صاحب بذات خود نہیں تھے، ان کے وزارت صاحبان تھے. ان کے خلاف درج مقدمات کو ختم کریں گے. اور ان دنوں میں گرینڈ الائنس نے اگلے 1-2 دن کے بعد کوئی کال دے رکھی تھی احتجاج کی. گرینڈ الائنس والے اپنے احتجاج کی کال واپس لیں گے اور 5-6-10 دن میں ہماری نشست ہوگی. ہم نے کہا اللہ بھلا کرے، بس خیر ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو درمیان میں حسب وعدہ گرینڈ الائنس کے ساتھی رہا تو ہو گئے. مقدمات میرے خیال میں ابھی تک ختم کرنا تو دور کی بات ہے، الٹا گریڈ الائنس کے ملازمین کو 18, 19, 17 گریڈ کے آفیسرز کو پتہ نہیں 4 شیڈول ہے، 3 MPO ہے، ملک دشمنی ہے، ملک غداری ہے. ان سارے مقدمات میں آج تک صبح بھی انہوں نے حاضری لگانی ہوگی، متعلقہ اداروں کو انگوٹھے لگوانے ہوں گے، اور شام کو بھی یہ سلسلہ تاحال چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہم ختم کریں گے، یہ اس میں قانونی پیچیدگیاں ہے، اس پیچیدگیوں کو ہم ختم کر کے یہ مسئلے بھی حل کریں گے. پھر تیسرے چوتھے رمضان کے دن، رمضان کے مہینے میں پہلا ہی عشرہ تھا رمضان کا، پھر حلوال ہوئی، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کی حلوال ہوئی تھی. تو مذاکرات کا اہتمام ہوا تھا. تراویح کے بعد پھر ہم گئے سی ایم سیکریٹریٹ، وہاں پہ سی ایم صاحب خود بھی بنفس نفیس موجود تھے، ان کی پوری ٹیم تھی، وزراء صاحبان تھے. گرینڈ الائنس کے جو آرگنائزر ہے قدوس کاکڑ، ان کی ٹیم تھی، وہ اس ٹائم رہا ہوئے تھے. ہم سب جا کے ہم ادھر بیٹھ گئے، پھر نشست ہوئی، پھر اعداد و شمار سامنے ایک دوسرے کے رکھے گئے. یہاں تک کہا گیا کہ بس اللہ خیر کرے گا. ہم نے بھی درمیان میں کچھ تجاویز دیے کہ یار گرینڈ الائنس کی بھی 100% یہ بات اب نہ صحیح، آپ بھی کم از کم مطلب ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہ کرے جو دشمنی پہ مبنی ہو، جو انتقام پہ مبنی ہو. پھر ہمارے درمیان بات چیت اس بات پہ ختم ہوئی کہ کل پھر ہم تراویح کے بعد نشست رکھیں گے اور اس معاملے کو حتمی شکل دیں گے. ہم نے کہا ویلکم، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی پیش رفت ہے. میڈیا کے سامنے بھی ساری چیزیں آپ سب کے نظروں سے میڈیا کے ذریعے سے گزری ہوگی. تو اس کے بعد اگلے دن پھر بتایا گیا کہ اس میں بہت سارے جو انفارمیشن ہے وہ ہم نے لینے ہیں. اسلام آباد سیکریٹریٹ کا جو ملازمین کے ساتھ طریقہ کار ہے، سندھ ہے، پنجاب ہے، ہم وہ سارے جو انفارمیشن ہے وہ اکٹھے کرتے ہیں. اس کے بعد پھر نشست کرتے ہیں. بے شک 1-2 دن
اس میں لگ جائیں گے. ہم نے کہا 2 دن نہیں 5-10 دن لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, نشست ہو جائے اور حتمی ہو جائے. اسی طرح ہم نے گرینڈ الائنس کے ساتھیوں کو کہا کہ آپ بھی اپنی تیاری پکڑے, جو بھی آپ کے پاس کنفرم اور عدد و شمار ہو, فیکٹس پر مبنی ہو, خدا نخواستہ کوئی ہوائی باتیں نہ ہو, آپ بھی تیاری پکڑے. انہوں نے بھی تیاری پکڑی. اس دن کے بعد سے آج تک ہم آپ تک پہنچنے تک پھر کوئی مذاکرات نہیں. درمیان میں کیا ہوا, سائٹ پہ پارٹیوں سے رابطہ کرے, ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, اکیلے میں ملنا چاہتے ہیں. بابا اکیلے میں آپ نے ہمارے ساتھ کیا مل کے کرنا ہے؟ مسئلہ ایک ہے, گرینڈ الائنس کا مسئلہ ہے, اس مسئلے کو حل کر دے. تو درمیان میں پھر ایک اور مسئلے میں سی ایم صاحب کے ساتھ میرا اور ہمارے پارٹی کے جو ٹرائبل افیئرز کے مرکزی سیکرٹری ہے ملک امان اللہ خان کاکڑ, قلعہ سیف اللہ اور مسلم باغ سے ریلیٹڈ ایک مسئلے میں ہماری ملاقات ہوئی. جب ہم ادھر گئے, وہ جو ریلیونٹ مسئلہ تھا اس پہ جب بات ہماری ہوئی 5-10 منٹ, اس پہ جب بات ختم ہو گئی تو میں نے کہا میر صاحب یہ گرینڈ الائنس اور ساتھ ہی انہی دنیا میں یا کڈنیز کا بھی مسئلہ اٹھا تھا. تو میں نے کہا یار آپ کیوں اس مسائل کو پیچیدہ بنا رہے ہو؟ تو سی ایم صاحب کچھ اس طرح سے بولا کہ جیسے وہ بس منٹ میں اس کو حل کرنا چاہتے ہیں, اس کی ذہن سے یہ بات نکل گئی. انہوں نے اپنے سیکرٹری کو کہا کہ ہاں یار یہ تو مسئلہ ہے, اس مسئلے کو تو حل کرنا ہے, بس کل نشست کا اہتمام رکھے. میں بھی بڑا خوش ہوا کہ یار شاید یہ بات بھول گئے تھے, اور بڑے انتہائی وہ زیرک اور دلچسپ انداز سے انہوں نے اپنے سیکرٹری کو کہا, یہ میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, کل کے لیے پھر کوشش کرتے کوئی نشست رکھتے. اسی دوران میں نے گرینڈ الائنس کی جو واٹس ایپ گروپ ہے وہاں پہ دوستوں نے پیغام پہنچایا کہ آپ ساری تیاری پکڑے, خاص کر گرینڈ الائنس کے ساتھ ہی کل شاید ہماری سی ایم سیکریٹریٹ میں مذاکرات ہوگی. اکیڈمیز والوں کو بھی ہم نے پیغام پہنچایا کہ آپ بھی اپنے جو کمیٹی ہے وہ بھی تیاری پکڑے, کل مذاکرات ہوں گے اور بیٹھتے ہیں اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیتے ہیں. اگلے دن پھر فون آیا کہ سی ایم صاحب کوئی اچانک وزٹ سے گوادر چلا گیا ہے اور انشاءاللہ 1-2 دن میں آئیں گے, بس یہ ڈن ہے, یہ نشست ہوگی اور اس مسئلے کو ہم نے حل کرنا ہے. بڑی اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2 دن کیا 5-10 دن جب گزر گئے, پھر گرینڈ الائنس کے دوست آ گئے. اس نے کہا یار وہ مذاکرات بھی تو نہیں ہوئے. ابھی ہم خود بھی حیران ہیں کہ ہم احتجاج کی کال دیں, ہم کیا کریں, ہمیں تو بس زمین اور آسمان کے نیچے لٹکایا ہوا ہے. اور خاص کر پھر درمیان میں اے پی سی کے دوست ہے, کوئی امید ہے مذاکرات کی, مسئلے کے حل کی. تو میں نے ان کے سامنے وزیر اعلیٰ صاحب کے سیکرٹری کو فون کیا. ہم نے ان کو کہا کہ بابا وہ مذاکرات, وہ بات چیت, وہ وعدے, وہی اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے؟ 1-2 روایتی جو مثال ہے بلوچ پشتون روایت کی وہ بھی ان کو کہہ ڈالے. تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, یقین کرے اصغر, مسئلہ یہ ہے کہ سی ایم صاحب کی کوئی مائنر آپریشن ہو رہی ہے اور پتہ نہیں دبئی میں ہے یا اسلام آباد میں ہے. تو میں نے کہا یار پھر تو میں معافی چاہتا ہوں, وہ مائنر آپریشن میں گیا ہوا ہے اور ہم مسائل اور مسئلوں کی بات کر رہے ہیں. اللہ پہلے اس کو صحت دے, تندرست رکھے, تب جا کے بات کریں گے. جب وہ تندرست ہوں گے, دماغ صحیح سلامت ہوگا, چیزوں کو سمجھتے اور دیکھ سکتے ہو تو پھر بیٹھتے ہیں احوال کرتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر وہ فون ہے اور آج کا دن ہے. مقصد ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہے, فارم 47 کی تو چرچے سب کے سامنے ہیں, یعنی اس کا اعتبار بھی فارم 47 کا ہے, اس کا بھروسہ بھی فارم 47 کا ہے, اس کی زبان بھی فارم 47 کی ہے. ابھی 10 تاریخ کو یا 11 کو گرینڈ الائنس نے کوئی اپنے لیول پہ کنونشن بلایا ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے وہ تو ان کی اسٹریٹجی ہوگی, ان کا آئندہ کا لائے عمل ہوگا. لیکن ایک بات آج ہم اے پی سی کے حوالے سے بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں, یہ بات سب کے سب پہ آیا ہو, پورے صوبے پہ, اس کے پشت پہ کڑے ریاست پہ بھی آیا ہو کہ کل کے حالات کا ذمہ دار
یہ فارم 47 کی ناجائز ناروا حکومت اور اس کے پشت پہ بیٹھا ہوا ریاست ہے، جو ہر چیز کو بندوق کے زور پہ ناجائز اور غیر آئینی اور ماورائن طریقے سے انجام تک پہنچانے کا سوچتا ہے۔ گرینڈ الائنس کے ساتھ اس صوبے میں خدا نخواستہ کل کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار یہ لوگ ہیں۔